السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی عید جو ہے وہ خوشیوں بھری گزری ہوگی۔ ویسے کئی علاقے ہندوستان میں آج بھی ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد بھی عید کے دن کی ایک دن کی خوشیاں جو ہے وہ میسر نہیں آئی۔ جہاں راجستھان کے جودھ پور کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں عید سے پہلے ہی بی جے پی رہنما اور ہندوتوادی تنظیموں نے کچھ ایسے حالات بنائے تھے کہ جس کے بعد وہاں دنگے فسادات ہوئے اور آج بھی وہاں کرفیو جاری ہے۔ عید کی رات سے ہی جھنڈے کو لے کر تنازع کھڑا کیا گیا، افواہیں پھیلائی گئی کہ پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا، جس کے بعد بی جے پی رہنما اور ہندوتوادی تنظیموں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کے بعد عید کے روز بھی وہاں حالات بگڑتے گئے اور وہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اور جو کچھ ہوا اور جس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اب تک 161 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہیں کرفیو میں بھی 6 مئی یعنی کہ کل تک توسیع کر دی گئی ہے، یعنی کہ عید کے روز اور اس کے کچھ دنوں تک جو لوگوں کے پلانز ہوتے ہیں، جو جس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں فسادات کی اب نظر ہو گئی ہیں۔ راجستھان کے جو وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت ہیں، انہوں نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو ہے وہ راجستھان میں قصداً راجستھان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یعنی کہ ہندوتوادی تنظیموں کو اور بی جے پی رہنماؤں کو راجستھان کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے اعلیٰ افسران سے احکامات مل رہے ہیں۔ بتا دیں کہ جلد ہی وہاں بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس سے قبل ہی جو ہے اس طرح کا ماحول وہاں بھی بنایا جا رہا ہے۔ وہیں کرناٹک کا بھی اسی طرح کا حال ہے کہ وہاں بھی ماحول خراب کرنے کی لگاتار کوششیں ہو رہی تھی۔ حال ہی میں جو حجاب کا تنازع ہو یا پھر مسلم معاشی بائیکاٹ کا معاملہ ہو، اس طرح کی چیزیں وہاں اور جس طرح جن بھی ریاستوں میں جو ہے وہ جلدی انتخابات ہونے والے ہیں، وہ اس طرح کے حالات وہاں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر وواد چل رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے پورے دیش کے الگ الگ راجیوں میں، بہار میں بھی بہت لوگ بی جے پی کے لوگ مانگ کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ سب بہت غلط بات ہے۔ یہ دیش کو ٹکڑا کرنے کے برابر ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہو مسجد کے پاس؟ ہنومان چالیسا پڑھنا ہے تو اپنا مندر میں پڑھو نا بھائی۔ یہ تو اریٹیٹ کیا جا رہا ہے نا لوگوں کو کہ لوگ ریئیکٹ کرے اور دنگا فساد ہو۔ یہ بہت برا چیز ہے دیش کے لیے، بہت خراب۔ وہیں جو جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، ایک ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹ اسے ہم ضرور کہیں گے جو کہ بزرگ لیڈر لالو پرساد یادو نے دیا ہے، جو کچھ آپ نے سنا ہے۔ وہیں کیونکہ ملک میں اس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اپوزیشن نے بھی امیدیں چھوڑ دی ہیں۔ اب وہ کمزوروں کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی بہت بڑی سوچ وچار کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہی کچھ لفظ ان کے زبان سے نکل رہے ہیں۔ خاص کر جو ایک نیا دور جسے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، کہ تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کی سیاست میں اور سیاستدانوں کے ایجنڈے سے اب مسلمان جو ہے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ دہلی کا حال دیکھ لیں کہ جہاں بلڈوزر کی کارروائی ہو رہی ہے منصوبہ بند طریقے سے، جس طرح سے اقلیتی طبقے کے غریب سے غریب تر افراد کو اس بلڈوزر کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور غیر ضروری جو مسائل ہیں جس طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ مہاراشٹر میں ہو، دہلی میں ہو، یو پی میں ہو، جس طرح کے حالیہ دنوں میں لاؤڈ اسپیکر کا تنازع ہم نے دیکھا، یا پھر مساجد کے باہر شرانگیزی جس طرح کے کئی ریاستوں میں ہم نے دیکھی، ان تمام پر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی خاموشی نے ملک کی سیکولر اور امن پسند عوام کو فکر مند ضرور کیا ہوا ہے۔ وہیں اب لالو پرساد یادو نے ایسے موقع پر لاؤڈ اسپیکر تنازع پر جس طرح سے بے باک سٹیٹمنٹ دے کر اپوزیشن کے جاگنے کا ثبوت دیا ہے، وہ کافی اہم ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا صرف اتنا کافی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، لیکن اسے امید کی ایک کرن ضرور کہا جا سکتا ہے۔ بلڈوزر کی کارروائی کا آغاز پہلے جرائم پیشہ افراد کے لیے کیا گیا، اور جلد ہی شرپسندوں کے نام پر مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے، پھر مساجد اس کی زد میں آئی، اور اب یو پی کے کانپور میں مدرسے بھی اب نشانے پر ہیں۔ بچوں کی تعلیم کی فکریں کرنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے، لیکن اب مسلمانوں کی تعلیم بھی سرکار کو کھٹکنے لگی ہے، اور اب غیر قانونی تجاوزات کے نام پر یوگی حکومت نے کانپور کے گھاٹمپور میں مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ مدرسے کے پرنسپل کہتے رہے کہ یہ ایک پرائیویٹ زمین ہے، لیکن بات نہیں سنی گئی۔ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی کتابیں بھی انہیں نہیں لینے دی گئی، اور بلڈوزر اس پر چڑھا دیا گیا۔ لوگ وہاں سے مذہبی کتابیں وہاں سے نکالتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ قرآن نکالنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہیں
اجازت انتظامیہ کی طرف سے نہیں دی گئی، تو اس طرح کے حالات جو ہے وہ ملک میں بنے ہوئے ہیں اور جو کہ کافی فکر مند ہر انسان کو کر رہے ہیں۔ مدرسہ ہے سر، جب یہ پتا کہ مدرسہ ہے تو جب موقع بھی دینا چاہیے کہ آپ سامان کو نکال لیں۔ شانتی بنائے رکھو بیٹا، شانتی تو بنائیں جب سے۔ دیکھو وہ کتابیں چپل نکالا ہوا، دیکھو نیچے پارے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو۔ وہیں عید الفطر کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی سماج میں مسلمانوں کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ For Muslim Americans, an essential part of the enduring work to form a انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کسی کے بھی نشانہ بنائے جانے کی پرزور مذمت کی۔ اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں مقیم مسلمان اپنے ملک کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط اور توانا کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے اعتراف کیا کہ جس سماج میں وہ رہ رہے ہیں اس میں انہیں چیلنجز اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف عید کی مبارکباد پیش کی بلکہ یہ اعتراف بھی کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو پوری دنیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ اتنے مضبوط اور خدا پر ان کا اعتماد ایسا پختہ ہے کہ ہر مرتبہ ستائے جانے کے بعد بھی وہ مضبوط ہو کر ابھر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں قبل جو ہے وہ چنئی میں پولیس کی حراست میں ایک 25 سالہ شخص کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے جسم پر اب جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ اس کے جسم پر 13 سے زائد زخموں کے نشانات ملے ہیں۔ وہیں تاہم موت کی جو اصل وجہ ہے اس کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ مزید رپورٹس کا اب بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ وگنیش نامی شخص کو 18 اپریل کو چرس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اگلے دن اس کی موت ہو گئی تھی، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وگنیش کی موت دورہ پڑنے کے بعد ہوئی۔ حالانکہ خاندان اور حقوق انسانی کے کارکنوں کا الزام ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے سر سمیت کئی جسم کے اعضاء، آنکھوں کے اوپر، گال اور بازوؤں میں زخموں کا انکشاف ہوا ہے۔ وہیں پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر جب ان کے اہل خانہ کو 1 لاکھ کا عطیہ دینے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد ہی شبہ ہوا تھا کہ اسے ٹارچر کیا گیا ہے، جس کے بعد اب جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، اس میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہیں سماجوادی پارٹی میں چل رہے اندرونی تنازع کے درمیان آج اعظم خان سے متعلق معاملے میں جو ہے وہ اہم سماعت ہو رہی ہے اور رکن اسمبلی اعظم خان کی درخواست ضمانت پر الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ قداور لیڈر کی درخواست ضمانت اگر منظور کر لی جاتی ہے تو پھر انہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ خیال رہے کہ اعظم خان کو اب تک جو ہے وہ کل 71 کیسز میں جو ہے وہ ضمانت دی جا چکی ہے۔ موجودہ معاملے میں سماعت کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا، تاہم کورٹ آج سپہر یعنی کہ 3:30 بجے دوبارہ اس معاملے میں سماعت کرے گا۔ بتا دیں کہ جو اعظم خان ہے وہ تقریباً 2 سال سے وہ جیل میں بند ہیں اور یو پی میں جو یوگی سرکار بنی تھی اس کے بعد سے ان پر تقریباً 100 سے زائد ان پر جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے تھے، جس کے بعد سے وہ جیل میں بند ہیں۔ وہ کسان تحریک جو 1 سال سے زائد عرصے تک چلی اور جس میں کسانوں نے بہت بڑی مزاحمت کی، ایک بہت بڑا احتجاج کیا، دھرنا منظم کیا اور 1 سال تک وہاں ڈٹے رہے، اور جس کے بعد یو پی الیکشن سے قبل جس طرح سے وزیر اعظم مودی نے اعلان کیا کہ جو 3 زرعی قوانین ہیں انہیں واپس لیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی کئی سارے وعدے کسانوں سے کیے گئے تھے، لیکن ایک بھی وعدہ جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ پورا نہیں کیا گیا، جس کے بعد اب راکیش ٹکیت نے ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ٹکیت نے مرکزی حکومت پر اب تک ایم ایس پی سے متعلق کمیٹی نے بنانے پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ابھی تک کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی پر کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی ہے۔ ٹکیٹ نے احتجاج کے دوران کسانوں کے خلاف درج مقدمات واپس نہ لیے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کی میٹنگ جلد منعقد کی جا رہی ہے اور آج ہی کسانوں کی میٹنگ منعقد ہوگی۔ اس میں لکھیم پور کھیری کے واقعے کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی کو لے کر بنائی جانے والی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ بحث کے بعد حکومت کو خط کے ذریعے ایم ایس پی پر بننے والی کمیٹی کے نام بھی بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اب ان کے مطالبات نہیں مانتی تو پھر ایک مرتبہ وہ احتجاج شروع کریں گے۔ وہیں دہلی میں میونسپل کارپوریشن کے ذریعے تجاوزات ہٹاؤ مہم تیز رفتاری کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف اب زور شور سے آواز اٹھنے لگی ہے۔ آج کالندی کنج میں بھی کارروائی کی گئی ہے۔ تقریباً 3 درجن معزز شخصیات نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل، وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور میونسپل کارپوریشنر کو خط لکھ کر قومی راجدھانی میں ناجائز و غیر قانونی توڑ پھوڑ
فوراً روکنے کی گزارش کی ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ یہ خوفناک تھا کہ میونسپل کارپوریشن افسران کے ذریعے کرائے پر لیے گئے بلڈوزر لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنے، ضروری اور غیر مستقل تعمیرات کو ہدف بنا رہے تھے۔ شہر کے کچھ سب سے غریب باشندوں کے قیمتی سامان کو تباہ کرنے کی بے رحمی دہلی کی تاریخ میں شاذ و نادر ہے، اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ وہیں متاثرین انتہائی غیر محفوظ اور غیر منظم معیشت سے جڑے ذیلی طبقے کے کاروباری ہیں جو پہلے سے ہی کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے گزشتہ 2 سالوں کے دوران اپنے کاروبار کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی کارروائی فوراً روک دی جائے اور غریبوں کو ستایا نہ جائے۔ تو ناظرین اچھی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔